تشریف لے آندے فضیلت الشیخ حضرت مولانا وکیل صحابہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب نعرہ تکبیر وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب شان صحابہ عظمت صحابہ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا خوش ہو گیا کو سبحان اللہ۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہو سبحان اللہ۔ انتظامیہ کو اعتراض ہے آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ کہنے تو آئے ہیں اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔
دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ساتھیوں نے حکم کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں مسجد کی انتظامیہ کا، جلسہ کی انتظامیہ کا، جن بھائیوں کے حکم پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مہمان نے خصوصی محترم جناب نمبردار آفتاب صاحب بھی ساتھ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ دعا کر دیں کائنات کا مالک ہم سب کو معاف فرما کر کے ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی جمع فرمائے۔ بڑی خاموشی کے ساتھ کوئی بچہ بولے نہ، او پترو تسی 6 بندے اٹھو، ذرا اٹھ جاؤ، اٹھو، ماشاءاللہ اٹھو، آپ بلا اٹھیا جاندہ، تو بھی اٹھ بھی پتر، او پٹھ پیچھے چلے جا، چلو چلو پہلے پیچھے چلو، تسی بھی پتر اٹھو، اٹھو ماشاءاللہ، چلو بھی چلو، او پیچھے جا کے نہ ٹول آ کے بیٹھو، جاؤ تیزی دلال، تسی بزرگوں اگے ہو جاؤ۔ اے ہر جگہ تے کوئی بھی سیاسی جلسہ ہوئے تے بڑے بزرگ اگے تے دین سنن واسطے بچے اگے تے بزرگ پیچھے، انہا سفید والا آلیاں دی حیاء اللہ بھی کردہ ہے تے اسی انہاں دا اکرام کیوں نہ کریے۔ آپ بھی آگے تشریف لیں، 2 قدم اگے آ جاؤ، تسی بھی اگے آ جاؤ۔ انشاءاللہ لمبی چوڑی گل کوئی نہیں، میں نو حضرت نے حکم فرمایا کہ میں آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہے تے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں 20 منٹ بیان کروں، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ، تے بڑی جلدی گل ختم ہو جائے گی، اور تسی اگر سننا چاہو گے تے 20 تو 25 بھی ہو جان گے انشاءاللہ، لیکن بڑی خاموشی نال، کوئی بچہ نہ اٹھے، کوئی کسی بندے دی آواز نہ آئے۔ میرے تو بعد آخری بیان ہے مولانا یاسین بلوچ صاحب دا، کوئی لمبا چوڑا جلسہ ہی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ دے دین واسطے ایک رات اسی کڈیے تے اسی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیے کہ ساڈا عمل ضائع ہو جائے، تے بڑے باادب ہو کے بیٹھنا ہے تے بڑا احتراماً بیٹھنا ہے، کیونکہ حضور دے یاراں دا تذکرہ ہونے لگا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے اعلان کر دیا، او بعد میں آنے والو ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کا یار ابو بکر لے کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا، صحابہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے۔ اور آئیے کون صحابہ؟ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اچھا بھی گل سمجھ آ جائے نا،
تے جج بن کے نہیں بیٹھنا حضور دے یاران دا تذکرہ او لوگ کی گالاں کر دینے تے او اگو آکھ دے واہ 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 تے 35 لاکھ روپیہ صرف اسی گل دا کہ آؤ ساڑھے ممبر تے بے کے حضور دے یاران نو گالاں کڈو تے بھئی تسی آج بیٹھے ہو تے آواز آوے ذرا میں نو پتہ لگے کہ تانوں خوشی ہو رہی ہے حضور دے یاران دا تذکرہ سن کے حضرات گرامی قدر جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا اس پر جہنم کی آگ کو کیا کر دیا گیا ہے حرام کر دیا او آخدہ ہے او جنت سے نہیں جاون گے میں آخنا حضور فرماندے نے جرا انہاں نو ایک واری تاک لیندہ ہے او بھی جنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آئیے سوال پیدا ہوتا ہے کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون کائنات کے پروردگار کا تو آئیے قانون اللہ کا یہ ہے اللہ نے سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کیا اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو چنا اور توجہ میری طرف رکھیے گا آپ نے دیکھنا میری طرف ہے کسی بڑی خاموشی ادب کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی کو کیسے چنا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چننا تھا اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کرنا تھا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا فواجد قلب محمد خیر قلوب العباد کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا فاصطفاہ لنفسہ اللہ نے اس دل کو چن لیا فابتعثہ برسالتہ نبی بنانے کے لیے چن لیا رسول بنانے کے لیے چن لیا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا ذرا بول کر کے بتاؤ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا پھر بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ میرے نبی المصطفیٰ ہیں المصطفیٰ کا معنی یہ بنا صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا میرے نبی کے لیے شان آئی شانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے مقام آیا مقاموں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے عزت آئی عزتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کتاب آئی کتابوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے نبوت آئی نبوتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے رسالت آئی رسالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے طہارت آئی طہارتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے دیانت آئی دیانتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امانت آئی امانتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے شجاعت آئی شجاعتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے حسب آیا حسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے نسب آیا نسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے خاندان آیا خاندانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے ماں آئی ماؤں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے باپ آیا باپوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے ازواج آئی ازواجوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے بنات آئی بنات میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے بیٹے آئے بیٹوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں بیٹیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سسرال آئے سسرالوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے داماد آئے دامادوں میں سے چنے ہوئے
میرے نبی کے لیے نواسے آئے، نواسوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے اخلاق آیا، اخلاقیات میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا، عمر آیا، عادلین میں سے چنا ہوا، عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا، علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے، بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے، جماعت آئی، جماعتوں میں سے چنی ہوئی، امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی۔ وہ آج پتہ لگے حضور دی تعریف ہو رہی ہے، کھچ کے آنکھوں ذرا ایک بار سبحان اللہ، اور پتہ لگے حضور دے غلام سن کے خوش ہو رہے ہیں سبحان اللہ۔ اور میں آنکھنا ہونا پہلے کسی بادشاہ دی تعریف ہوندی سی نا، تو بادشاہ اپنی تعریف سن کے تے تعریف کرنا لنو انعام دیندہ سی بھی میں بادشاہ تو میری تعریف کیتی ہے۔ حضور دے امتی بادشاہ دا مقابلہ کر دینے کہ اسی اپنے نبی دی تعریف سن کے خوش ہونے ہیں سبحان اللہ۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ تو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور بالا ہیں۔ اور میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں اور اب آپ کے انداز میں کہوں، کوئی کسے دا پیرے، کوئی کسے دا پیرے، کوئی کسے دا مرشدے، کوئی کسے دا مرشدے، رب کعبہ دی قسمیں، کوئی کسے دا دارے، کوئی کسے دا دارے، ساڑی تے کل کائنات دی ساڑا پیرے، اور ساڑا تے مرشد بھی ساڑا نبی ہے، ساڑا تے پیر بھی ساڑا نبی ہے، ساڑا تے امام بھی ساڑا نبی ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، وہ دہا کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ تسی پٹھے صدی ہو جاؤ، لکھا روپیہ خرچ کرو،
جرا مقام اللہ نے سیدنا صدیق اکبر نو عطا کر چھڑیا کوئی واپس لے سکدا او آکھدے جتھے سیدنا حسین لیٹے نے ذاکر گفتگو کر رہا تھا کہاں جہاں پر سیدنا حسین لیٹے ہیں نا ان کے ارد گرد کی جتنی قبریں ہیں اللہ نے منور کر دی میں نے کہا میں مانتا ہوں اور میں تو ان کے ماننے والوں میں سے ہوں سبحان اللہ بھئی اسی حسینیہ بولو اسی منن آلے ہیں اسی حضرت حسین نو بھی مننے ہیں حضرت حسین دی بھی مننے ہیں اور حضرت حسین دے امامان بھی مننے ہیں سبحان تیرے ساڑھے سے منن سے اتنا ہی فرق ہے اور سبحان اللہ بات آئی ہے تو میں کہہ دیے دیتا ہوں کو یہ نہ سمجھے ہم غلام ہیں صحابہ کے بھی اور اہل بیت کے بھی سبحان اسی حضور دے در والیاں واسطے بھی غلامہ تے حضور دے در والیاں واسطے بھی غلامہ سبحان اللہ کون سیدنا حسین سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا آئیے دیکھئے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں حضرت علی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آ کر کے بتلایا گیا آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا میرے نبی خوشی کے عالم میں جھومتے ہوئے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نواسے کو اپنی گود میں اٹھا دیا اب گود میں اٹھایا اذان دینے کی باری آئی میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ بلال کو بلا کر کے لے کر کے آؤ حسین کے کان میں آ کر کے اذان دے جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلا کر کے لے کر کے آؤ حسین کے کان میں آ کر کے اذان دے میں قربان جاؤں اذان دینے کی باری آئی میرے نبی نے حضرت حسین کے کانوں میں کن اذان دی ہے اور جب گھڑتی دینے کی باری آئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آ جاؤ شہد کی گھڑتی دے دی جاتی ہے بلکہ میں قربان جاؤں میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا اپنے منہ کے اندر چبایا جب وہ چبایا گیا اور میرے نبی کا لعاب دہن اس کھجور کے حصے کے ساتھ لگ گیا میرے نبی نے اپنا لعاب نکالا حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا مجھے کہنے دیجئے حضرت حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے اور یہ وہی لعاب ہے جو صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی اور میرے نبی نے نہ کمال ہی کر دیا حضور فرماتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے حضور فرماندے نے صحابہ بیٹھے نے حضور حضرت حسین دی عظمت بیان ایک میں بیان کراں ایک خود حضرت حسین دے نانا خود بیان کر میرے نبی فرماندے نے او سنو او صحابہ سنو من سرہو این ینظر الى رجل من اہل الجنتی فلینظر الى الحسین جس بندے نے دنیا کے ویچے چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے وہ میرے حسین نو ویکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے نبی نے یہ جو محبت ہے نا یہ ایسے ہی کوئی نہیں ہے حضور نے کمال کر دیا آپ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی حدیث مصطفیٰ سنو آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی ہمارے دلوں میں حضرت حسین کی محبت اللہ عطا کیا کرتے انعام کیا ملتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ محمد علیہ السلام سے پیار کیا ومن احبنی احبہ اللہ اور جس نے مجھ سے پیار کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا اس نے اللہ سے پیار کیا آپ نے جملہ تبدیل کر دیا جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا احبہ اللہ اللہ خود اس بندے سے پیار کرے گا
اور میں موڑ کے آنا مانا یہ بنا کہ جو حسن و حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا. جو مصطفیٰ کا محب بنا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا. صبح اسی کیوں نہ پیار کریے, اسی کیوں نہ محبت کریے. اور آؤ نہ پھر میں بات کو آگے لے کر کے چلوں. ایک فرشتہ رب کی عدالت میں کھڑا عرض کر رہا ہے, ربا زمین پر جانا چاہتا ہوں, اجازت چاہیے. رب کائنات نے پوچھا او فرشتے زمین پر کیوں جانا چاہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے ربا جب سے دنیا بنی ہے میں نے تجھ سے اجازت نہیں مانگی. آدم علیہ السلام آئے میں نے اجازت کوئی نہیں مانگی. نوح نجی اللہ آئے میں نے اجازت کوئی نہیں مانگی. موسیٰ کلیم اللہ آئے اور میں نے اجازت کوئی نہیں مانگی. یوسف صدیق اللہ آئے میں نے اجازت کوئی نہیں مانگی. ابراہیم خلیل اللہ آئے میں نے اجازت کوئی نہیں مانگی. عیسیٰ روح اللہ آئے میں نے اجازت کوئی نہیں مانگی. لیکن اب مجھے جانا پڑے گا. میرے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ وہ جو تیرا لاڈلا پیغمبر, وہ جو تیرا آخری پیغمبر, وہ جو نبیوں کا نبی پیغمبروں کا پیغمبر ہے, مجھے سنا ہے کہ تیرا نبی دنیا میں آ چکا ہے. ایو سلم علیہ زمین پر صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں, تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, بنتے مصطفیٰ زندہ باد, شانے اہل بیت زندہ باد, بنتے اہل بیت زندہ باد, شانے اہل بیت زندہ باد, ایک مولا مقاسم الفاروقی زندہ باد. اجازت مل گئی, تو جو میری طرف اجازت مل گئی. فرشتہ آ گیا, بیٹھ گیا. میرے نبی فرشتے کا تعارف کرا رہی ہے. فرشتہ آیا پہلی مرتبہ زمین پر, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا, پہلی مرتبہ آیا ہے فرشتہ زمین پر. میرے نبی تعارف کرا رہے ہیں. اللہ نے فرشتے کے ہاتھ میں ایک پیغام بھجوایا ہے. کیا پیغام ہے؟ فرشتے کے ہاتھ پیغام بھجوایا. کائنات, توجہ میری طرف, کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے, توجہ کیجئے, فرشتے کے ہاتھ پیغام بھجوایا. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سوہنا نبی, صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا ہے بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے. اس لیے میں نے اعلان فرما دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میں نے حسن اور حسین کو نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. اوہ ایسی جنت چ جانا ہے تے حضرت حسین دی سرداری چ جانا ہے. آکھو سبحان اللہ. اوہ جرا سیدنا حسین نال پیار نہیں کردا جنت وکھری لبے. جنت سیدنا حسین دی ہے, بولو جنت سیدنا, اوہ بولو جنت سیدنا حسین دیئے. اسی لیے پھر میں پنجابی چاکھنا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے. حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارے, حسین بھائی حسن دا پیارے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمان بدلے, ساکی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدہ شمر دے نالے, حسین دسدہ عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد, حسین زاہد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین عالم, حسین فاضل, حسین جگر بطول لکھ لے. حسین صابر, حسین شاکر, حسین قاری کربلا دا. حسین لیدو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. اوے گنتی شمتی دا رولا چھڑ دے, نبی دا سارا گھرانہ پاکے. تکبیر, شانے اہل بیت زندہ باد, تیرا حسین میرا حسین, واہ حسین, واہ حسین, تیرا حسین میرا حسین, واہ حسین, اللہ مقاسم الفاروقی صاحب زندہ باد.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز ادا کر رہے، میرے نبی نماز ادا کر رہے. توجہ میری طرف، لمبا چھوڑا وقت ہی کوئی نہیں، میرے 20 منٹ پورے ہو گئے نے. او بھائی توجہ میری طرف، توجہ توجہ، میں بات کر رہا ہوں. ادھر میرے وال ویکھو بھائی، توجہ میری طرف، ادھر ویکھو نا. میں تانوں ویکھنے ایڈی دوروں آیا تے تسی مینوں نہیں ویندے. ادھر میرے وال ویکھو، 20 منٹ تے پورے ہو گئے نے تے میرے خیال نال تقریر شروع کریے، مڈ دو دوبارہ شروع کریے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ میری طرف، میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. تو نماز پڑھاتے ہوئے میرے نبی نے سجدہ کیا. توجہ میری طرف، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور میں قربان جاؤں، میری امی جان کا تذکرہ آیا، ذرا تڑپ جائیے گا. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے نبی کا جگر سیدہ فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ. اور کون؟ سیدہ فاطمہ. اور دیکھو بیٹیاں تو تمہاری بھی ہیں، لیکن میرے نبی کی بیٹی کا انداز کیا ہے، میرے نبی نے تربیت کس انداز کی کر رکھی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت مولا علی کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا. تو میرے نبی فرماتے ہیں، یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ نے حکم کیا، آرڈر کیا. اور میرا سہنا نبی کسی کی بیٹی کا رشتے کا انتخاب اس کا بابا کرتے، کسی کی بیٹی کے رشتے کا انتخاب اس کا نانا کرتے، کسی کی بیٹی کے رشتے کا انتخاب اس کے خالہ کرتی ہے، کسی کی بیٹی کا رشتے کا انتخاب اس کے اساتذہ کرتے ہیں. تیری بیٹی کا رشتے کا انتخاب کائنات کا پروردگار خود کرے گا. میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا ہے، میں نے اپنے رب کے حکم کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح مولا علی کے ساتھ کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی سے نکاح ہو گیا. میرے نبی فرماتے ہیں، بیٹا فاطمہ، میں نے علی سے آپ کا نکاح کوئی مال دے کر کے نہیں کیا ہے، علی سے آپ کا نکاح اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے علی سے بڑھ کر آپ کے لائق کوئی ملا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. حضرت علی کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا، انداز چل رہا، لیکن میرے نبی کا گھرانہ بھی تو دیکھو نا. میرے نبی کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے کتنا پیار ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر ہے. میرے نبی حضرت علی المرتضیٰ نے نا، غریب ہے میرے نبی کا یار، مولا علی غریب ہیں لیکن ایمان بڑا اعلیٰ ہے، شان بڑی اعلیٰ ہے. گھر کے اندر لونڈی کوئی نہیں، گھر کے اندر نوکر کوئی نہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے نوکر انسان کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کے یاروں کے نوکروں کو اللہ نے فرشتوں کو نوکر بنا دیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ سے مشکیزہ بھر کر کے لے کر کے آتی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے. مولا علی فرماتے ہیں، فاطمہ جاؤ نا اپنے بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، جا کر کے کچھ نوکر لے کر کے آ جاؤ، لونڈی لے کر کے آ جاؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی کے پاس آئی، آ کر کے عرض کرتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر دیکھئے نا ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لونڈی چاہیے، غلام چاہیے. میرے نبی فرماتے ہیں، بیٹا فاطمہ لونڈیاں تو میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں لونڈی سے بڑھ کر آپ کو عمل نہ بتاؤں. آپ ایسا کیجئے، سارا دن کام کاج کیجئے، علی کی خدمت کیجئے، حسن و حسین کی تربیت کیجئے. سارا دن کام کر کے جب آپ تھک جائیں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. اللہ آپ کے سارے دن کی تھکاوٹوں کو خود اتار دے گا. تربیت دیکھو، کدی اسی بھی کیتا ہے، کدی اسی بھی اپنی تی پہنو آکھیا ہوئے کہ یار بیٹا کام کاج کر کے تھک جاتی ہو تو چلو یہ وظیفہ وہ ہے جو سیدہ فاطمہ کو بتلایا گیا. اور اگلی بات،
تربیت مصطفیٰ کی اگلی بات سنیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو میرے نبی کے جانے کا اتنا غم ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے تک دنیا میں رہی، میرے نبی کے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ بھی مسکرائی نہیں ہے۔ آخرکار آخری وقت آ گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا، حضرت صدیق اکبر نے اپنی اہلیہ کو بھیجا اور وہ جا کر کے 10 دن تک سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کرتی رہی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آ گیا، آپ نے حضرت علی کو بلایا، علی میری بات سنیے گا۔ سیدنا حضرت علی آئے، آپ نے آخری وصیت فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں علی میرا یہ چہرہ میرے بابا نے دیکھا، میرے اس چہرے پر نگاہیں حسن و حسین کی پڑی ہیں، میرے اس چہرے پر آپ نے دیکھا ہے کسی غیر محرم کی نظر میرے اس چہرے پر نہیں پڑی ہے۔ میں دنیا سے جانے والی ہوں، میرا جنازہ پڑھائیے گا اور میری چارپائی رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا اور میرے بستر پر کھجوروں کی جھاڑیاں ڈال کر کے اوپر چادر ڈال دینا تاکہ رات کی تاریکی میں بھی کسی کو پتہ نہ چلے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ گزر رہا۔ اتنی حیاؤں والی سیدہ فاطمہ، پھر مجھے کہنے دیجئے نا کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ توجہ میری طرف، میرے شیخ تشریف لا چکے ہیں۔ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مرید ہے لا علاج زہرا۔ شبیر و شبرتی امی زہرا، نبید گھر وچ ہے جمی زہرا۔ شبیر و شبرتی امی زہرا، نبید گھر وچ ہے جمی زہرا۔ مقام تیرے نو کون سمجھے، اے سارے ہم تیرے کمی زہرا۔ پڑھ دے دیا دے کجن علی، حیاتی ملکہ بطول زہرا۔ حیاتی ملکہ بطول زہرا، تہار تاندہ اصول زہرا۔ حسن و حسین دے حبدارہ دا، سلام کر لے قبول زہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، مرکزی جمعیت حدیث پاکستان زندہ باد۔ اور آؤ جو دماد پیغمبر ہے، میں کہتا ہوں ایسا دماد بھی جی ختم کر چڑیے کی کہہ رہے ہو؟ چلو او بھئی تھکے دے نہیں تسی جرا سننا چاہتے ہیں اچھی آنکھوں کری سبحان اللہ، نہیں ہاتھ چوکی آنکھوں سبحان اللہ۔ اے ووٹ زیادہ ہوئے نے ادھر ووٹ کاٹے تے ووٹ زیادہ ہوئے تے وہی لوگ جیتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ میں 10 منٹہ سے گل مکانا بھی بات یہ ہے کہ جب کہہ دیا جائے تو پھر بات پوری ادھر بھی ہونی چاہیے۔ میں 10 منٹ میں 10 منٹہ سے مولا علی دا تذکرہ کرنے لگا سبحان اللہ، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت علی گل مرتضی، اور میں آنکھنا ہونا حضرت علی میرے نبی دے دماد دے، کسی کل ایسا دماد ہے تے لے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی گل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے علی کو نہیں مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا۔ من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، او علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں سبحان۔ اور میرے نبی حدیث مصطفیٰ سنو، ادھر ادھر کی باتیں کوئی نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں علی تجھ سے پیار کرنے والا مومن ہوگا، جس دل کے اندر تیرا بغض آ جائے گا وہاں ایمان رہ سکتا
اونچی بولو ایمان رہ سکتا نہیں ہے۔ اور آؤ نا ایک موقع پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں محبوبہ تسی ساریاں نو ایک دوجے دا بھائی بنا دیتے تے میں کلا رہ گیا، مینوں تسی کسے دا ویر نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، او میرے ویر علی کوئی کسے دا ویر ہے، کوئی کسے دا ویر ہے، تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ۔ پھر آکھو سبحان اللہ، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اور شیر خدا دا تذکرہ شیر بان کے سننے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اسی لیے پھر میں کہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، انشاءاللہ میں نے 10 منٹ میں مکا دینا ہے۔ توجہ میری طرف، شیر خدا اور کون مولا علی، کون مولا علی، علی نو بو تراب آدن، علی نو بو تراب آدن، علی نو لاجواب آدن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا، کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چوان دے سارا دے۔ جو علی کو مانتا ہے علی کے اماموں کو بھی مانے، کہو سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ بتاؤ حضرت علی کو مانتے ہو، حضرت علی کی اذان نہیں مانتے، حضرت علی کا کلمہ نہیں مانتے، حضرت علی کا قرآن نہیں مانتے، جن کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھتے رہے، اس ابو بکر کو نہیں مانتے ہو، ماننا یہ ہوا کہ تم کچھ بھی نہیں مانتے۔ اور اگلی بات سنو، حضرت علی اور حضرت ابو بکر بالکل ایسے، ان میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور آؤ یہ نہ کوئی کہے، لیکن یار یہ میرے کھڑے ہیں تو میں بات مکمل کرتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بات کروں لیکن نہیں، بات ہو نہیں سکتی ہے۔ آخری بات سنیے، حضرت علی گل مرتضیٰ میرے نبی کا کلمہ پڑھا 6 سال کی عمر میں، بولو کتنے سال کی عمر میں؟ اچھی بولو کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں میرے نبی کا کلمہ پڑھا، اور جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت مولا علی نے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بازاروں کے اندر علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب کی کھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، کفار کا مقابلہ کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، اور مدینہ کے 10 سالوں میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ میرے نبی نے 27 جنگیں لڑی، 27 جنگوں میں سے 26 جنگوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، اور خیبر کے میدان میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، شیر خدا حضرت مولا علی المرتضیٰ کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ خیبر کا میدان ہے، خیبر کے 12 قلعے 11 قلعے فتح ہو چکے، آخری قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ جاتے ہیں لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے
اللہ بھی پیار کرتے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتے، جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اعلان کر دیا، صحابہ کو ساری رات نیند نہیں آئی، نہ جانیں گے عصمت والا جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح کا سویرا ہوا، تمام صحابہ کرام موجود، صفوں کے اندر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان موجود ہے اور اکابر صحابہ موجود ہے۔ حضرت عمر کے دل کی خواہش یہ ہے یہ جھنڈا مجھے مل جائے، ابو بکر چاہتے ہیں یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ میرے نبی نے سب کو دیکھنے کے بعد اعلان فرمایا، میرے نبی پوچھتے ہیں بتلاؤ نا سارے نظر آندے ہو میرا ویر علی کتھے؟ سبحان پھر کہے سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہے، عرض کرتے محبوبہ خیمے کے اندر ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں مرض ہے، خیمے میں آرام فرمائے۔ میرے نبی نے کہا، میرے نبی فرماتے ہیں بلا کر کے لے کر کے آؤ، میرے ویر علی نو بلاؤ۔ حضرت علی گل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے پاس آئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی آنکھوں میں مرض ہے، آنکھیں دکھتی ہے، مجھے کہنے دیجئے جن پر خود مشکل آ جائے بولو وہ خود مشکل کشا ہوتے نہیں ہے۔ حضرت علی کا میرے نبی نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد نا اب حضرت علی کا چیک اپ کرنے کے بعد میرے نبی نے میڈیسن دی۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی جو میڈیسن ہے نا وہ فوری اثر کرتی ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، مولا علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ علی فرماتے ہیں جب سے میرے نبی نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا پھر ساری زندگی گزر گئی، میری آنکھ میں کبھی درد ہی نہیں ہوا۔ علی اب کیا حالت ہے؟ عرض کرتے محبوبہ آپ تو فٹ فاٹ اشاش فشاش، آپ کا غلام حاضر، حکم ہوئے آرڈر ہوئے۔ حضور فرماندے نے اے اسلام دا پرچم ہے، دین دا پرچم ہے، اللہ دی عزت دا پرچم ہے، جہاد فی سبیل اللہ دا پرچم پکڑیے، اٹھائیے، چلیے میدان کے اندر پہنچیے۔ حضرت علی گل مرتضی نے پرچم پکڑا ہاتھ میں۔ اب جو بندہ بولے نا وہ شیر بن کر کے بولے، اور یہی میری آخری بات ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اتنا اونچا آسمان پر لے جاؤں گا کہ آئندہ سال تلک آپ یاد رکھیں گے کہ مولا علی کا تذکرہ سن کر کے گئے ہیں۔ حضرت علی نے اسلام کا پرچم پکڑا اور جہاد کے میدان میں، خیبر کے میدان میں اتر پڑے ہیں۔ جب آمنے سامنے لشکر دونوں آ چکے ہیں، اب آمنے سامنے لشکر موجود ہے، حضرت علی گل مرتضی بھی موجود ہے۔ ایک مرحب نامی بہت بڑا پہلوان کفار کی طرف سے آگے بڑھا اور آواز لگاتے، حل من مبارد ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرنے والا ہو، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی گل مرتضی میدان کے اندر اتر پڑے ہیں۔ اس نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی کی عمر 25 سال کی اور اس کی عمر 57 سال اس کی عمر ہے۔ اور جب اس نے حضرت علی کو دیکھا تو پکار کر کے کہتا ہے تمہارے درمیان اور کوئی نہیں میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا تم مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں ایک ہی وقت میں 20 لوگوں کو زمین پر گرا دیتا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں تو تجھے جانتا ہوں تو کون ہے، لیکن تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے۔ تو میرے مقابلے میں آ، تجھے پتا چل جائے گا آج تیرا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ میدان سج چکا، حضرت علی نے پکڑا، پہلے ہی وار کے اندر یوں زمین پر گرا دیا، زمین پہ پڑا ہوا، اب اس سے ہلا نہیں جاتا، اپنی زبان سے کچھ کلمات ادا کرتا ہے۔ شاعر نے زبان حال سے وہ الفاظ نوٹ کر لیے، مرحب نیچے پڑا ہوا بول کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ کائنات کا پرورد باقی ٹوڑے نال ادھار رہا
ادھار رہا انشاءاللہ باقی کسر بات پہ نکلے گی. ہمارے بھائی آفتاب صاحب تشریف فرما ہیں, ان کے پاس انشاءاللہ اگلے مہینے یہاں بھی حاضر ہونا ہے. پھر باقی انشاءاللہ میرے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں, مفصل بیان فرمائیں گے. کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. جس دل دے وچ جنہ دی محبت ہوئے گی کل قیامت والے دن انہاں دا ہی ساتھ ہوئے گا. کائنات دا پروردگار سب تا راضی ہو جائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.